یہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ روزے کا 6 ادب ہے، کیسے کریں گے آپ؟ پہلا ادب، روزے میں ہے زبان کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں بولنا ہے۔ روزے میں ہے آپ آنکھ کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں دیکھنا ہے۔ روزے میں ہے آپ کان کی حفاظت کیجئے، غلط نہیں سننا ہے۔ روزے میں ہے آپ زنا سے بچنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ روزے میں ہے آپ ہاتھ پاؤں سے ظلم مت کیجئے، روزہ برباد ہو جائے گا۔ آخری بات، جب افطار کھانے کا وقت ہو جائے، پانی پینے کا وقت ہو جائے، اذان کی صدا لگنے والی ہو مسجد سے، تو اس وقت یہ سوچئے کہ میرے پروردگار، صبح سے میں شام تک بھوکا رہا ہوں، اس روزے کو قبول کر لینا، اس روزے کو قبول کر لینا، میری مراد پوری ہو جائے گی۔ ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ روزہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ امید رکھنی ہے کہ محنت کیا ہے، اپنا کام روزہ رکھنے کا ہے، خدا کا کام قبول کرنے کا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، 6 مسئلے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ ہوٹل والے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہوٹل نہیں کھولنا ہے، بند رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، آپ مسلمان ہیں، ہوٹل کو دن میں بند رکھنا ہے، چاہے اس میں گاہک ہندو آئے چاہے مسلمان آئے، لیکن رمضان کے احترام میں آپ کو ہوٹل بند رکھنا ہے۔ جو آدمی مسلمان ہو کر کے سب کے سامنے کھا رہا ہے، اس کی سزا عالموں نے لکھی ہے کہ اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے کہ پوری دنیا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی دن میں سب کے سامنے نہیں کھاتے ہیں، روزہ کا دن ہے، اور یہ مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے، جب خدا سے چوری نہیں، دنیا سے کیا چوری۔ یہ سب کے سامنے کھا رہا ہے، روزے کا وقار مذاق اڑا رہا ہے، روزے کی توہین کر رہا ہے۔ عالموں نے لکھا اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اگر سرکاری عدالت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی، تو یہ آدمی قتل کر دیا جاتا۔ یہ روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، روزے کی توہین کر رہا ہے، رمضان کی توہین کر رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، روزہ رکھتے ہیں، غیبت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے غیبت کیا، روزہ رکھا، یہ روزہ ادا ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اگر قبول کرانا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں آپ کو غیبت چھوڑ دینی ہے۔ ایک اہم بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آپ روزے میں ہیں تو گرگرا نہیں کرنا ہے، منہ میں پانی لے کر کے گرگر نہیں کرنا ہے۔ کیا پتا پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتر جائے، آپ کا روزہ خراب ہو جائے، اس لیے گرگرا نہیں کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا اہتمام اس کی احتیاط ہو۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آذان ہوتی ہے، ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، آذان ہو رہی ہے مسجد میں اور ہاتھ میں گلاس ہے، آدمی آدھا پی چکا ہے، آدھا باقی ہے، تو کیا کہتا ہے کہ ابھی آذان باقی ہے، ابھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مؤذن نے نہیں کہا ہے، آذان شروع ہوئی ہے، اس لیے سارا پی جاؤ۔ اگر آذان وقت پر ہوئی ہے، آپ سارا گلاس پی گئے، آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وقت جب ختم ہوتا ہے تب آذان ہوتی ہے، آپ نے گلاس کے پانی کو پیا، روزہ آپ کا نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اس لیے جیسے ہی اذان کی صدا لگے، ہاتھ میں گلاس ہے چھوڑ دیجئے، منہ میں لقمہ ہے نکال دیجئے، ہاتھ میں گلاس ہے چھوڑ دیجئے، چونکہ وقت ختم ہو چکا، تب اذان ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ بھول کیا کہ اذان ادھر مکمل ہوتی رہی اور آپ ادھر کھاتے رہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ دھیان دیں گے، مکمل دھیان دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوٹھی پر چڑھ کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، کوٹھی پر چڑھ کر کے روزہ رکھنے والے کو دیکھیے، دھیان دیجیے گا۔ میں سنا رہا ہوں، 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے سنا تھا جو چاند کو دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا، میں چاند کو دیکھوں گا ہی نہیں، میرے اوپر روزہ فرض ہوگا ہی نہیں۔ چاند کو دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، جو چاند کو نہیں دیکھتا اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس نے قسم کھا لیا میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں۔ جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، جنگل میں پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھا، سوچا کہ پانی ہے، وہاں جا کر کے طہارت حاصل کر لے۔ پانی کے قریب جیسے ہی پہنچا تو وہاں چاند نظر آ گیا، پانی میں چاند نظر آ گیا، تو کہتا دھت تیری کے ساری محنت میری برباد ہو گئی، چاند تو مجھ کو دیکھ لیا، چاند کو میں نے دیکھ لیا، روزہ فرض ہو گیا۔ تو چاند سے کہتا ہے وہاں کیا کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، آجا آنکھ میں گھس جا، آنکھ میں گھس جا۔
تیری وجہ سے روزہ فرض ہو گیا۔ ایک آدمی نے سحری کے لیے دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور پی کر کے 9-11 ہو گئے۔ خدا سے کہتا ہے کہ اب رکھوا کس سے روزہ رکھواتا؟ جب میرے دودھ کی تو نے حفاظت نہیں کیا تو تیرا روزہ نہیں رکھوں گا، جب تو نے میرے دودھ کی حفاظت نہیں کیا تو تیرا روزہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے بندے، چاقو پر تربوز گرے یا تربوز پر چاقو گرے، نقصان تربوز کا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا ہے، ادب کے ساتھ رکھنا ہے، امید کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے، بہت پیارا جلسہ ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ صیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کام آیا۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، اسی میں رات آئی، اسی میں رات ایک آئی، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ رمضان کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 3 بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان میں گناہ کیوں ہوتا جبکہ شیطان قید ہے؟ نماز اللہ کے لیے تو پھر اللہ نے کیسے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اور تیسری اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ بچپن میں ہے روزہ رکھ لیتا ہے، بچے کا باپ 55 میں روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے، جلسہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ رمضان میں شیطان قید ہے، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، تو کہا بڑا شیطان قید ہے، 58-54 آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کہا شیطان قید ہے پھر گناہ ہو رہا ہے، کہا شیطان قید ہے نفس آزاد ہے، نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کہا نفس تو ٹوٹ جاتا ہے پھر گناہ کیوں ہوتا؟ کہا نفس کے اثر سے گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے، بالکل لال سرخ ہو جاتا، بغل میں بالٹی ہوتی ہے، لوہا کو نکالتا ہے، بالٹی میں رکھتا ہے، چھن سے لوہا بولتا ہے۔ لیکن جب لوہے کو بالٹی سے نکالا جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو لوہا گرم رہتا ہے، جبکہ پانی سے نکلا اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے لیکن گرم رہتا ہے۔ کیوں؟ آگ کا اثر اس میں باقی ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزرا، وہ اثر باقی رہ گیا، رمضان کا مہینہ آیا، شیطان قید ہے پھر بھی گناہ ہو رہا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، نماز اللہ کے لیے، تو اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے۔ اس کی پہلی وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر نماز پڑھتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر دیوی دیوتا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ ہم حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں، آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، مجھ کو سنانے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ جس میں مزہ نہیں آتا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، مزہ کرکرا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ تیسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اگر کوئی حج پر جائے دوسرا تعریف کرے تو ریاکاری ہو سکتی ہے، کوئی نماز پڑھے اور کوئی دیکھ رہا ہے ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ رکھے تو ریاکاری نہیں ہوتی۔ جس میں ریاکاری نہیں ہوتی وہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔
چوتھی بات اگر آپ کو سنیں گے، چوتھی بات آپ کو سناؤں گا تو آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا کہ روزے کی حالت میں بندہ کیا کرتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، بیوی سے مطلب نہیں ہے۔ اور مسلمان کیا جانتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے کہ خدا کھاتا نہیں ہے، خدا پیتا نہیں ہے، خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ جب روزے کی حالت میں غور کیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ خدا کا بندہ خدا کی نقل اتار رہا ہے، کھا بھی نہیں رہا ہے، پی بھی نہیں رہا ہے، بیوی سے مطلب نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نماز پڑھ کر کے آئیں گے، فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ آپ زکوٰۃ دے کر کے خدا کے پاس آئیں گے، فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ آپ حج کر کے خدا کے پاس آئیں گے، فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ لیکن جب روزہ رکھ کر کے خدا کے پاس آئیں گے تو اللہ کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب نقطے کی بات سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، شوق میں روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن 55 سال کا بوڑھا ہے، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، روزہ نہیں رکھتا۔ وہ چھوٹا بچہ رکھ لیتا ہے، یہ بوڑھا بچے کا باپ کیوں نہیں رکھتا؟ وجہ یہ ہے کہ بچے نے ہمت کی، ہمت کے ساتھ خدا کی مدد ہو گئی، اس لیے اس نے روزہ رکھ دیا۔ اور بوڑھے سے بچے کے باپ سے روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا، یہ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا روزہ ہوگا، مجھ سے نہیں رکھا جائے گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے، آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، آپ کے پیٹ میں پانی ہے، دانا ہے، 10 بجے دن تک آپ کو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، اس کے بعد آپ نے غسل کیا، آپ کا پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس نہیں لگی، اس کے بعد آپ سو گئے، عصر میں اٹھے، اب آپ کو بھوک پیاس لگ رہی ہے، انصاف سے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کیجیے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ آپ کا چھوٹا بچہ روزہ رکھے گا، روزہ توڑ دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بھی گنہگار نہیں، آپ کا بچہ بھی گنہگار نہیں۔ لیکن بچے نے روزہ رکھا، آپ نے کہا کہ بیٹا کمزور ہو جاؤ گے، روزہ توڑ دو، بچے نے توڑ دیا تو آپ گنہگار ہوں گے، روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار۔ اس لیے یہ غلطی مت کیجیے گا، بچہ روزہ رکھتا ہے، توڑتا ہے، توڑنے دیجیے، رکھتا ہے، رکھنے دیجیے، لیکن بچے نے رکھ لیا تو آپ توڑنے کے لیے مت کہیے گا، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں۔ آخری بات بتا رہا ہوں، جب یہ شعبان کا مہینہ ختم ہوگا تو لوگ دوائی کی پوٹلی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دوائی کی پوٹلی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سمدھی آئے تو کہتے ہیں کہ دیکھیے نا روزہ نہیں رکھا جا رہا، بیمار ہے۔ داماد آ رہا ہے تو کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا جا رہا، بیمار ہے۔ اللہ کے بندے، سب سے بہانہ چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا اور اپنے گھر والے کو ٹھگتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پکوڑی بناؤ، پھلوری بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، جہنم کو بھرتا تھا، لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا۔ روزہ کیسے توڑتا تھا؟ حساب سے توڑتا تھا۔ جب اس کو بھوک پیاس لگتی تھی تو لنگی لے کر کے دریا میں ڈبکی مارتا تھا اور اندر جا کر کے منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کر کے اندر پانی پی لیتا تھا، اوپر آ کر کے کہتا تھا روزے سے۔ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا، جیسے ہی اس نے ڈبکی ماری، منہ کھولا، پانی پینے کے لیے ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر کو حیرت ہوئی، کیسا آدمی ہے، منہ کھول کر کے اگر سوئے گا تو منہ میں مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ وہ بھی کچی مچھلی منہ میں گئی ہے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ اندر سے پھیٹ پھاٹ تھا، اوپر سے مقامہ گھاٹ تھا۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس گوشتی نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس گوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے، کبھی تو دبا لے۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے 2024 میں، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اور 2023-22 کہاں گیا؟ گول۔ ذرا دھیان رکھیے گا، تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان کے دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے، سمجھیں گے، قبول کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تراویح ہم 2 وجہ سے پڑھتے ہیں۔ رات میں سونے کی عادت ہے،
اللہ نے کہا تراویح پڑھو، سنت کے مطابق تراویح پڑھنی پڑتی ہے تاکہ عادت عبادت سے بدل جائے، تاکہ عادت عبادت سے بدل جائے۔ اور رمضان کی رات ہے، اللہ کی برکت اترتی ہے آسمان سے زمین کے اوپر، اگر ہم سوتے رہ گئے تو محروم ہو جائیں گے، اس لیے تراویح رکھ دیا تاکہ اللہ کی برکت سے اللہ کا بندہ محروم نہ ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، تراویح سنت ہے، تمام صحابہ نے پڑھی ہے، کسی صحابی نے کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر نے تراویح کے لیے کہا، جماعت پر جمع کیا، لیکن کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھایا۔ یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، دونوں سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے درجے کو بلند کر دے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، تراویح چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی؟ دو الگ الگ سنت ہے، ختم قرآن سنت الگ ہے اور ختم تراویح الگ سنت ہے۔ چاند سے تراویح شروع ہوئی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوگی۔ اس لیے یہ غلطی میں مت رہیے گا کہ ہاں ختم قرآن ہو گیا تراویح ختم ہو گئی، نہیں بھائی، ختم تراویح بھی سنت ہے، ختم تراویح بھی سنت ہے، ختم قرآن بھی سنت ہے، دو الگ الگ سنت ہے۔ چاند سے تراویح شروع ہوئی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوگی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، آپ سوچتے ہیں کہ جو حافظ سب سے تیز رفتار میں راجدھانی کی رفتار میں پڑھے گا اس کے پیچھے تراویح پڑھوں گا، جو راجدھانی کی رفتار میں شتابدی کی رفتار میں پڑھے گا اس کے پیچھے تراویح سنوں گا۔ آپ کو سننے میں کچھ بھی نہیں آ رہا، یا لمن تالمون یا لمن تالمون یا لمن تالمون یا لمن تالمون، تراویح ختم۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ سننے میں نہیں آ رہا ہے، یاد رکھیے اس تراویح میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تراویح تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب تراویح ختم ہو جائے گی تو بات آئے گی کہ حافظ صاحب کو ہدیہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کے جی میں آتا ہے ہدیہ شوق سے دیجئے، اس خیال سے دیجئے میں تنخواہ دے رہا ہوں، تراویح کی اجرت نہیں دے رہا ہوں، اس خیال سے دے رہا ہوں کہ اس نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کی امامت کی تنخواہ دے رہا ہوں، تراویح کے قرآن کی اجرت نہیں دے رہا ہوں، اس خیال سے اگر آپ دیتے ہیں حافظ کو، نوازتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تو حافظ کو حوصلہ ملے گا، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ تراویح میں حافظ قرآن سنائے، آپ کو نہیں دینا ہے تو مت دیجئے، لیکن زبان سے خاموش رہیے گا، دینے والے کو منع مت کیجئے گا۔ آپ کو نہیں دینا ہے مت دیجئے، لیکن دینے والے کو منع مت کیجئے۔ دینے والے سے کہیے کہ بھائی اس کو قرآن کی اجرت کے نام پر مت دو، بلکہ امامت کی تنخواہ کے نام پر دو۔ حافظ غریب ہے، اس کو حوصلہ ملے گا، اس کے ماں باپ کو حوصلہ ملے گا، غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے وظیفے سے تعلیم جاری رکھے گا، قرآن کی حفاظت کرے گا، تم کو اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے، ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا، کسی نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، استاد نے اس کو بلا کر کے کہا کہ میرا بچہ ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے مدرسے میں، اس کے کھانے کا انتظام کر دو، کسی نے انتظام نہیں کیا۔ استاد نے بچے سے کہا کہ بیٹا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، گھبراؤ نہیں، تمہارے کھانے کا انتظام وہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا۔ اتفاق سے محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ 40 روز ایک بچے کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب 39 دن پورے ہو گئے، ایک دن باقی رہا تو بچہ گھبرانے لگا، اب کیا ہوگا؟ 39 دن تو کھا لیا، 40 دن کھلانے کا وعدہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ استاد نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ انتظام کرے گا۔ جیسے ہی 40 روز ایک چلہ پورا ہوا، دوسرے کا وکٹ گر گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا، کہا ایک چلہ کھانا کھلاؤں گا، ابھی یہ چلہ پورا نہیں ہوا، تیسرے کا انتقال ہو گیا، ابھی تیسرا چلہ پورا نہیں ہوا، چوتھے کا انتقال ہو گیا۔ تو بستی کے محلے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے استاد نے کہا کہ دیکھو اس لڑکے کا کھانے کا انتظام کر دو، مدرسے کا طالب علم ہے، جلدی سے انتظام کر دو ورنہ ایک ایک کر کے یہ سارے محلے کو کھا جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یعلمون تعلمون والا حافظ تھا، قرآن یاد نہیں تھا، بستی میں آ گیا دھوکہ دینے کے لیے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تراویح پڑھا دوں گا۔ کتنے دن میں تم لوگ سننا چاہتے ہو؟
لوگوں نے کہا تم کتنے دن میں سنا سکتے ہو؟ کہا میں راجدھانی کی رفتار میں قرآن پڑھتا ہوں، 1 دن میں بھی سنا سکتا ہوں، 2 دن میں بھی سنا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ایک کام کرو 3 دن میں ختم کر دو۔ اب وہ کیا تھا، یعلمون تعلمون کر کے تیسرے دن میں مکمل کر دیا۔ اس نے کہا کہ قرآن ختم ہو گیا، مٹھائی بانٹو۔ پیچھے ایک آدمی تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی۔ اس نے کہا حافظ صاحب پورا قرآن تو آپ نے پڑھ دیا لیکن یاسین تو نہیں آئی۔ کہا کہ تم عقل مند آدمی ہو، یاسین سورت کہیں زندہ پر پڑھی جاتی ہے، وہ تو مردہ پر پڑھی جاتی ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، خیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو آپ بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی تراویح پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیں رمضان کے بعد تراویح پڑھنے والے کو ذرا غور سے دیکھیں، چینل والا موجود ہے پھر بھی ڈر نہیں ہو رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام بہت پیارا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان میں ایک رات آتی ہے، اس رات کا نام شب قدر ہے۔ انشاءاللہ شب قدر میں جاگیں گے، ایک رات اگر مل گئی 83 سال کی عبادت مل جائے گی۔ 83 سال کی عبادت مل جائے گی۔ اس رات کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے، 2-3 منٹ میں 2-3 پیغام میں آپ کا رمضان مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ کھا پی کر کے بیٹھے ہیں، جلسے کو کھا پی کر کے بیٹھ جائیں گے آپ لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں، دل و دماغ سے تیار ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ شب قدر کے کیا معنی ہیں؟ شب قدر کے معنی آتے ہیں، خدا کا بندہ گناہ کرتا تھا، شب قدر میں توبہ کر لیا، شب قدر سے پہلے بے قدر تھا، شب قدر کی وجہ سے قدر و قیمت والا ہو گیا۔ شب قدر میں ہماری مقدر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ شب قدر کے دوسرے معنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا نام شب قدر ہے۔ اگر آپ کو ایک رات مل گئی، 83 سال 4 مہینے کی عبادت آپ کے نام اعمال میں اللہ لکھ دے گا۔ اللہ کے رسول کو غم ہوا کہ دوسری امت کی عمر بڑی ہوگی، وہ میری امت کو پیچھے چھوڑ دے گی، ہماری امت پیچھے نہیں آگے نہیں بڑھ سکے گی، ہماری امت کی عمر چھوٹی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے شب قدر عطا فرمایا کہ آپ کی امت کو اگر شب قدر مل گئی تو دوسری امت پیچھے ہو جائے گی، آپ کی امت شب قدر کی وجہ سے آگے بڑھ جائے گی۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شب قدر کب آتی ہے، کون سی رات ہوتی ہے؟ شب قدر رمضان کی آخری 7 راتیں ہیں۔ دوسری روایت رمضان میں ایک رات ہے، تیسری روایت تاک راتوں میں شب قدر آتی ہے، چوتھی روایت 21ویں رات شب قدر ہوتی ہے، آخری روایت 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر میں جب آدمی اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو کیوں چھپایا، اس لیے چھپا دیا، اگر بتا دیتا تو مسلمان ایک ہی رات میں جاگتا، اس سے زیادہ نہیں جاگتا، چھپا دیا تاکہ اس بہانے سے 5 راتوں میں جاگنا نصیب ہو جائے۔ شب قدر کو اگر بتا دیتا تو آدمی ایک ہی رات میں جاگتا، اب چھپا دینے کی وجہ سے کئی رات میں جاگ رہا ہے، فائدہ زیادہ ہے۔ شب قدر کی رات اگر بتا دی جاتی، اب پھر بھی گناہ کرنے والا گناہ کرتا، سور اور بندر میں تبدیل ہو جاتا، اس لیے چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو کیوں چھپایا؟ اگر وہ رات کسی سے چھوٹ جاتی وہ مارے غم میں ہلاک ہو جاتا، اس لیے چھپا دیا۔ 5 چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے۔
ہماری عمر کو اللہ نے چھپا دیا، کتنی گزر گئی یہ تو پتا ہے، لیکن کتنی باقی ہے پتا ہے؟ جس کو پتا ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے، پھر بھی ہاتھ اٹھائیں گے، خیر ماشاءاللہ کان تک ہاتھ اٹھا کر کے رکھ لیا ہے، اوپر نہیں کیا، لیکن رات کے اجالے میں سب پتا چلتا ہے۔ آپ کی عمر کتنی گزر گئی یہ تو آپ کو پتا ہے، لیکن کتنی باقی ہے آپ کو پتا نہیں، اللہ نے چھپا دیا۔ آپ نے نماز پڑھی اللہ راضی ہوا، چھپا دیا۔ آپ نے گناہ کیا خدا ناراض ہوا، اس کو چھپا دیا۔ اور جمعہ میں قبولیت کی کون سی گھڑی ہے جس میں آپ دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ اور رمضان کے مہینے میں شب قدر کو چھپا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، 27ویں رات میں جاگنے کا اہتمام کیجیے، طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیجیے۔ جاگنے کا مطلب ہے جس وقت آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں آپ نماز پڑھ لیجیے، جس وقت آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تلاوت کر لیجیے، جس وقت آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تسبیح پڑھ لیجیے۔ یہ آپ کا تہجد کا وقت ہے، تلاوت بھی ہو گئی، تسبیح بھی ہو گئی، اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی۔ اگر یہ رات شب قدر ہو گئی تو شب قدر میں آپ نے نماز پڑھی، شب قدر میں آپ نے تسبیح پڑھی، شب قدر میں آپ نے تلاوت کی، 83 سال کی عبادت آپ کے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ لیکن شب قدر میں 5 آدمی کی معافی نہیں ہوتی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا جس کے لیے میں نے یہ پیغام آپ کو سنایا۔ 5 آدمی کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں اگر توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والا جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ رشتہ توڑنے والا جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والا اس کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھنے والا اس کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ غلام آقا دونوں سفر کر رہے تھے، تو آقا نے کہا کہ میں سو رہا ہوں تم جاگو، گھوڑے کو دیکھتے رہنا کہیں چور نہ لے جائے۔ تو آنکھ کھلی مالک کی، تو نوکر سے پوچھتا ہے ارے کہاں ہے؟ تو کہا دیکھا آسمان دیکھ رہا ہوں۔ آسمان کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ آسمان اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے بغیر کتے کے آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ کہا کہ اللہ کے بندے آسمان کو دیکھے گا، کہیں چور آیا گھوڑا لے کر کے چلا جائے گا، گھوڑے کو دیکھو۔ اچھا حضور گھوڑے کو دیکھتے۔ پھر مالک کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پانی کو دیکھ رہا ہے۔ پانی کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ پانی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیسے بچھایا۔ اللہ کا بندہ گھوڑا کو دیکھے گا کہیں چور لے کر کے چلا نہ جائے۔ کہا کہ اچھا گھوڑے کو دیکھوں گا، اب ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد پھر آنکھ کھلی مالک کی، تم نوکر کو دیکھا ہاتھ ملتے ہوئے، آنکھ سے روتے ہوئے۔ کہا روتا کیوں ہے؟ ہاتھ کیوں ملتا ہے؟ کہا حضور آسمان اور زمین کو دیکھنے کے چکر میں گھوڑا چلا گیا، اب سوچ رہا ہوں رو رہا ہوں کہ الزام کس پر ہوگا، سونے والے پر ہوگا یا جاگنے والے پر ہوگا۔ انشاءاللہ شب قدر میں سوئیں گے نہیں جاگیں گے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ انشاءاللہ جاگیں گے تو شب قدر ملے گی، سو گئے تو شب قدر سے محروم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ شب قدر میں مکمل جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ پیشاب پخانہ بھی روک کر کے جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ غلطی مت کیجیے گا، پیشاب پخانہ روکیے گا، نہ عبادت صحیح ہوگی نہ تلاوت صحیح ہوگی۔ انشاءاللہ جاگنا ہے، رمضان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں اللہ شب قدر سے ہمارے نام اعمال میں اضافہ فرمائے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ تو پیغام رمضان کے حوالے سے باقی رہ گئے، اجازت دیں گے تو سنائیں گے، اجازت نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ماشاءاللہ 2 پیغام صرف باقی ہیں، رمضان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جلسے کو ختم کر رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آئے آپ کو اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف واجب ہے، منت مانی اعتکاف کیا،
یہ اعتکاف واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا، آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو 1-2 دن مسجد میں ٹائم دے دیا، 1-2 گھنٹہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے، یہ نفل اعتکاف ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کی روح کیا ہے کہ دل کو خدا سے تعلق ہو جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ اعتکاف کے 2 فائدے ہوں گے آپ کو، انشاءاللہ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ 2 فائدے آپ کو ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کے دکھائیے، آپ گناہ آپ سے نہیں ہوگا، گناہ سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا کام یہ ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ کسی عمل کو کریں یا نہ کریں پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ باہر کی دنیا میں دنیا والے کام کر رہے ہیں، آپ وہاں نہیں گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، پھر بھی نام اعمال میں جنازہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ ماحول اچھا ملتا ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں ماحول اچھا ملتا ہے، بازار نہیں ہے مسجد ہے، ماحول اچھا ملتا ہے۔ اور اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے وہ خدا کا مہمان ہو جاتا ہے، اور جو خدا کا مہمان ہو گیا خدا اس کی عزت کرتا ہے۔ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے خدا سے قریب ہوتا ہے، جب وہ 1 بالشت خدا کی طرف بڑھتا ہے خدا 2 بالشت بڑھ جاتا ہے۔ خدا سے کتنا قریب اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ اور اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے وہ 1 نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اور دوسری نماز تک اس کو دوسری نماز کا ثواب الگ مل جاتا ہے۔ اور ہر منٹ میں اعتکاف کرنے والے کے نام اعمال میں عبادت لکھی جاتی ہے، چونکہ وہ فرشتوں کی طرح ہو گیا۔ فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، ہر وقت 24 گھنٹہ عبادت میں رہتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا فرشتے کی طرح ہوتا ہے، 24 گھنٹہ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بکری چرا رہے، سامنے سے اجنبی گزرا، تسبیح پڑھتے ہوئے گزرا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ، جو ہم تراویح میں تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی اجنبی پڑھتا ہوا گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستہ روکا، کہا کہ او اجنبی، تم نے جو تسبیح پڑھی ہے دوبارہ پڑھو۔ کہا کہ 1 مرتبہ فری میں پڑھا ہوں، دوبارہ فری میں نہیں پڑھوں گا۔ تم بکری والے ہو، آدھی بکری دو گے تب تسبیح پڑھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بکری بھی تو خدا کی ہے، چلو خدا کے لیے بکری دے دیا، دوبارہ پڑھو۔ دوبارہ پڑھ دیا، بکری لے لیا۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا تیسری بار پڑھو۔ اس نے شرط رکھ دی جو باقی بکری ہے وہ دینی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلو وہ بھی دے دیا۔ اب آخری بار پڑھو، تو کہا کہ اب دینے کے لیے کچھ نہیں، اب نہیں پڑھوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، بکری دیا ہے، چرواہا نہیں دیا ہے، اس بار پڑھو، میں تمہاری بکری کا چرواہا بن جاؤں گا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کے حسرت، یہی آرزو ہے، سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہکن، سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہکن، بازی اگرچہ پا نہ سکا جان تو دے سکا، سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہکن، بازی اگرچہ پا نہ سکا جان تو دے سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، جان مال کی قربانی اللہ کو دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جلسہ نکل گیا، ایک پیغام صرف رمضان کا باقی ہے۔ رمضان جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ الوداع الوداع یا رمضان۔ جمعہ کا آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان رخصت ہو رہا، رمضان تو رخصت ہو گیا، اس کا اثر بھی چلا جاتا ہے۔ جو آدمی رمضان میں نماز پڑھتا تھا، رمضان جاتے ہی نماز چھوٹ جاتی ہے،
جو آدمی رات میں جاگتا تھا اللہ کے لیے، رمضان جاتے ہی جاگنا چھوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ارادہ بنا کر کے آیا تھا کہ رمضان بھر عبادت کروں گا۔ اب ارادہ جیسا ہوا ویسا ہی فیصلہ ہوا، رمضان ادھر گیا، ٹوٹی سمیٹ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب جمعہ تک نہیں پڑتا، جمعہ میں بڑی مشکل سے آتا ہے، اب جو آئے گا اگلے رمضان میں آئے گا۔ یہ اثر کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ ارادہ بنا کر کے ہی آیا تھا کہ رمضان میں عبادت کروں گا، اس کے بعد عبادت نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندے یاد رکھیے، یہ زندگی ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ رمضان تو آپ کو مل گیا، آئندہ رمضان ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تندرستی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک منٹ میں آدمی تندرست ہے، ایک منٹ میں بیمار ہے۔ خدا نخواستہ آنے والا رمضان آپ کو ملے مگر آپ بیمار رہیں گے تو کیا کر پائیں گے۔ مالداری کا بھروسہ نہیں ہے، آج مالداری ہے کل چلی جائے گی، کیا پتہ رمضان آگے آئے آپ غریب ہو جائیں، آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ رمضان آئے، آپ جوان تھے، جوانی کے عالم میں آپ کو روزہ رکھنا تھا، آپ نے بہانہ بنایا روزہ نہیں رکھا۔ بڑھاپا آ گیا، اب آپ بیمار پڑے ہیں، روزہ رکھا نہیں جاتا، تو بتائیے رمضان کا بھروسہ نہیں ہے، جوانی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر کے زندگی بھر کے لیے نماز کی عادت بنانی ہے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی، درخت اچھے کے پلتے ہیں نئے سرے سے جوان ہو کر، ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پاک پر، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جوان ہو کر، نیکی پہ جس بشر کی ضعیف نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی جوانی سدھر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی، غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، غم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے پوچھتی ہے جوانی کدھر گئی۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ عورتوں کو سر پہ چڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، غلطی مت کیجیے گا، جینا حرام ہو جائے گا۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، بچہ اور جوان بوڑھے تک پہنچوں گا آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دل سے سنا، دھیان سے سنا اور جلسے کی حفاظت کی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں آپ کی حفاظت فرمائے، سب میں، صحت میں، عافیت میں، روزی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا، رات کا سناٹا ہے، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا آیا، لڑکی پوچھتی ہے کہ کیوں آئے ہو؟ کہ زنا کرنے کے لیے آیا۔ لڑکی دیندار تھی، لڑکا سے زیادہ دیندار لڑکی تھی، کہتی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ گیا، آیا دیکھ کر کے، کہتا ہے سب سو رہے کوئی جاگ نہیں رہا۔ پھر آیا دیکھ کر کے، کہتا سب سو رہے کوئی جاگ نہیں رہا۔ تیسری بار آیا دیکھ کر کے، سب سو رہے کوئی جاگ نہیں رہا ہے۔ لڑکی زیادہ دیندار تھی، اس نے کہا خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ تو لڑکا کہتا وہ جاگ رہا ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے اگر وہ جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، لڑکی سے زیادہ لڑکی دیندار ہے، لڑکا آگے ہے، لڑکی پیچھے ہے۔ تھوڑی دیر میں لڑکی آگے ہوتی ہے، لڑکا پیچھے ہو گیا۔ لڑکی نے پلٹ کر کے پوچھا لڑکے سے تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا کہتا میں تم پر عاشق ہوں۔ تو لڑکی کہتی میرے اوپر کیا عاشق ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے، عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر دھیان دینے لگا،
لڑکی نے کہا تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے، اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان ہوتا، دوسرے کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے تو جھوٹا عاشق ہے۔ لڑکی آئی ہے سسرال، لڑکے سے کہتی ہے کہ دیکھو اپنے بھائی کے ساتھ میل محبت رکھنا، جھگڑا لڑائی مت کرنا، اپنے بھائی کے ساتھ میل محبت رکھنا، جھگڑا لڑائی نہ مت کرنا۔ تو لڑکی سے کہتا ہے لڑکا تم کو مجھ سے مطلب ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، میرے بھائی بہن سے کوئی مطلب مت رکھو۔ کہا کہ نہیں، میں تمہارے یہاں گھر آئی ہوں، تمہارے بھائی بھائی سے تمہارا میل ملاپ ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا پوچھتا ہے کیوں؟ کہا کہ اگر تم آپس میں اپنے بھائی سے جھگڑا رکھو گے، میل ملاپ نہیں رکھو گے، تو ہماری اولاد بھی آپس میں میل ملاپ نہیں رکھے گی، جھگڑا کرے گی۔ تیسری اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکا پوچھتا ہے لڑکی سے تم کو کون سا کپڑا پہناؤں؟ تو لڑکی کہتی ہے جو آپ کو پسند ہو۔ لڑکا کہتا کیا کھانا چاہتی ہو اپنی پسند کا؟ لڑکا کہتا ہے کیا کھانا چاہتی ہو اپنی پسند کا؟ تو لڑکی کہتی جو آپ کھلاؤ۔ لڑکی سے لڑکا کہتا تمہارا کیا نام دے تمہاری پسند کا؟ کہا جو آپ نام دے دو۔ لڑکا کہتا میں تمہاری پسند پوچھ رہا ہوں، تمہاری پسند کا کپڑا کون سا ہے، تمہاری پسند کا کون سا نام ہے، تمہاری پسند کا کون سا کھانا ہے؟ تو لڑکی کا جواب سنیے کتنی دیندار تھی۔ اس نے کہا اگر میری کوئی پسند ہوتی، میری کوئی خواہش ہوتی تو میں لڑکا ہوتی، لڑکی نہیں ہوتی۔ چوتھا نمونہ، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک لڑکی آئی، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت مجھ کو نوکری دے دو۔ بادشاہ نے کہا تم کو نوکری نہیں دیں گے، تمہاری ناک چپٹی ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تم کو نوکری نہیں دیں گے، تم بدصورت ہو۔ لڑکی نے کہا کہ دونوں بات آپ غلط بول رہے ہو، اگر میں اس کو ثابت کر دوں کہ آپ دونوں بات غلط بول رہے ہو تو آپ نوکری دو گے؟ تو بادشاہ نے چیلنج کیا کہ تم ثابت کر دو۔ تو بادشاہ سے اس لڑکی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جس کی ناک چپٹی ہوتی ہے وہ بدصورت ہوتی ہے، آپ نے غلط کہا۔ ہرن کی ناک چپٹی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، جب وہ جانور ہو کر کے خوبصورت ہو سکتا ہے تو ہم انسان ہو کر کے بدصورت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ کو ماننا پڑا۔ بادشاہ نے کہا تھا منہ میں گوٹی کا نشان ہے اس لیے بدصورت ہو، میں تم کو نوکری نہیں دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ سر اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، آسمان میں چاند کو دیکھو، چاند کے منہ میں گوٹی کا نشان ہے، جب چاند خوبصورت ہے منہ میں گوٹی کا نشان ہے تو انسان کے منہ میں اگر گوٹی کا نشان ہے تو انسان خوبصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ بادشاہ کو لڑکی کے علم کا لوہا ماننا پڑا، نوکری دینی پڑ گئی۔ مرید پریشان ہے، پیر پریشان ہے بیوی سے۔ مرید نے کہا حضور آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں دوسرا نکاح آپ کا کرا دوں گا۔ پیر پریشان ہے بیوی سے، بیوی بات بات پر گالی بولتی ہے۔ شیخ صاحب پریشان ہے بیوی سے، بیوی بات بات پر گالی بولتی ہے۔ تو مرید نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ اس کو طلاق دے دیجئے، میں آپ کا نکاح کرا دوں گا۔ کہا کہ بیٹے طلاق دوں گا اس کے اندر عیب ہی نہیں ہے، ایک ہی عیب ہے یہ گالی بولتی ہے، اور 50 ہنر اس کے پاس ہے، اس کو 12 سال کے لیے بھی اگر گھر پہ بٹھا دوں گا یہ عزت آبرو کی حفاظت کرے گی، کاٹ چھاٹ نہیں کرے گی، اس لیے اس کو طلاق نہیں دیتا ہوں۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ پیشاب خانے میں بیٹھا، پیشاب کرنے کے لیے بیر ٹوٹ کر کے گرا، پکا بیر تھا، ٹس ٹس پیلا تھا، بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے ہاتھ چاروں طرف دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، جھٹ سے اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا تھا، ایک لڑکی نے شعر پڑھا، راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، لڑکی نالائق کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی؟ اگر آج اس نے کہہ دیا تو عزت کا تو جنازہ ہی ہوتا ہے۔ سوچا کہ اس کا منہ مارنا ہوگا، انعام دینا ہوگا، ورنہ تو یہ کباڑ کر دے گی۔ ہاتھ میں پیسہ لے کر کے بادشاہ قریب آتا ہے، کہتا ہے کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ ادھر بادشاہ انعام دے رہا، لڑکی ادھر مصرع دھاگ رہی ہے، لڑکا بادشاہ ادھر انعام دے رہا، لڑکی ادھر مصرع دھاگ رہی ہے۔ لڑکی یہ سمجھ رہی بادشاہ میرے مصرے سے خوش ہو رہا ہے، بادشاہ سمجھ رہا کہ 1500 میں ماننے والی نہیں ہے تو خزانہ ہی خالی ہو جائے گا۔ جب بادشاہ کا خزانہ خالی ہونے لگا،
لڑکی مان نہیں رہی ہے، بار بار مصرع پڑھ رہی ہے، وہی مصرع داغ رہی ہے، تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کیا بار بار دھمکی دیتی ہے؟ کہہ دوں گی یہی نہ کہے گی۔ پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، بیر بڑا پیارا تھا، ٹس ٹس پکا ہوا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا۔ کہہ دے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، آپ آمین بولیے۔ اللہ علم اور ہنر سے ان کو مالا مال فرمائے۔ بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کنوارے ہیں تو ارادہ کیجئے ہاتھ اٹھا کر کے 20 سال کے بعد شادی کریں گے۔ 20 سال کے بعد شادی کیجئے گا، کوئی بیٹی نہیں دے گا، بوڑھے ہو جائیے گا، ایجنٹ ہو جائیے گا، عمر ہو گئی ہے، جلدی سے نکاح کر لیجئے گا۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، حضرت تھانوی نے ان سے سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ دونوں میں اچھی کون سی زبان ہے؟ انگلش ہے یا عربی ہے؟ اسکول کا بچہ سے پوچھا جاتا ہے، مسلمان کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، عالم دین نے سوال کیا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے کتنا پیارا ہے کہ انگلش سے بڑھ کر کے عربی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ اللہ کا قرآن جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا وہ عربی میں ہے، انگلش میں نہیں ہے۔ دوسری بات سنا رہا، ماسٹر پڑھانے والا اسکول میں مسلمان، پڑھنے والا بچہ مسلمان، بچہ 2 سال سے اسکول میں نہیں آ رہا ہے، اس کے باپ کو بلا کر کے ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے، 2 سال سے اسکول میں نہیں آ رہا ہے؟ کہا اسکول میں تو نہیں ہے، مدرسہ میں ہے۔ 2 سال سے قرآن پڑھ رہا ہے، 15 پارے ہو گئے ہیں، 2 سال اور پڑھے گا، مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد اسکول آ جائے گا۔ تو ماسٹر کا جواب سنیے، مسلمان ماسٹر، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ ماسٹر کہہ رہا ہے تمہارا بچہ 2 سال سے اسکول نہیں آیا، قرآن کے چکر میں 2 سال برباد ہو گئے، 2 سال اور پڑھاؤ گے 4 سال برباد ہو جائیں گے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، باپ دیہاتی ہے، اس کو باپ سے پوچھا جا رہا تمہارا بچہ کیا پڑھتا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ میرا بیٹا اسکول میں تھا، اسکول میں نہیں تھا تو بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، جب سے اسکول جانے لگا ہے کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ تربوز کھا رہا ہے، کسی ٹوکنے والے نے ٹوکا ہو، بے شرم بے حیا، روزہ نہیں رکھتے ہو تربوز کھاتے ہو، رمضان کا مہینہ چل رہا، تو بچے کا جواب سنیے، میں جنوری فروری جانتا ہوں، رمضان نہیں جانتا۔ انگلی پکڑ کر کے دادا کی، پوتا آیا ہے مسجد میں، امام صاحب سے ملاقات ہوئی دادا کی، تو دادا نے امام صاحب سے کہا میرے پوتا کو نصیحت کیجئے، نماز نہیں پڑھتا۔ پوتا آ کر کے کہتا کس کے لیے نماز پڑھو؟ مجھ کو تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ اب امام صاحب نے کہا تم نماز پڑھانے کی بات کر رہے ہو، اس بچہ کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، پہلے تم اس کے ایمان کی حفاظت کرو۔ آپ شوق سے ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر انجینئر بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو قرآن اور اردو پڑھا کر کے مسلمان بنائیے۔ 3-4 نام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی۔ مسلمان تھا، اسلام سے نکل گیا۔ پروفیسر آصف فیضی مسلمان تھا، اس نے کہہ دیا قرآن میں نکاح ہے، نکاح کو نہیں مانتا، قرآن میں پردہ ہے، پردہ کو نہیں مانتا، قرآن میں طلاق ہے، طلاق کو نہیں مانتا۔ اسکول کی تعلیم ہوئی تھی، مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی تھی، مسلمان ہو کر کے بھی اسلام سے خارج ہو گیا۔ حمید دلوائی عدالت کا وکیل ہے، وسیم رضوی مسلمان تھا کسی زمانے میں، نرگس اداکارہ مسلم ہیروئن ہے، مسلمان ہیروئن ہے، کیا کہہ دیا جب میں مر جاؤں
تو مجھ کو دفن مت کرنا، جلا دینا۔ اسکول میں تعلیم ہوئی تھی، مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کو ایک طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ عمل کریں گے، آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہوگا اور حافظ قرآن بھی ہوگا۔ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ 3-4 مثال دے رہا ہوں۔ بچہ جب آپ کا گھر میں رہے، آپ کو موبائل نہیں دیکھنا، باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786، آپ کو تو موبائل چلانے کے لیے نہیں آتا، بچہ آپ کا ماسٹر ہے، اگر وہ موبائل پکڑے گا، اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا، وہ پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا۔ غلطی بچے کی نہیں، آپ کی ہے، آپ نے موبائل دیکھ دیکھ کر کے بچے کو سکھایا۔ جب بچہ گھر میں رہے، موبائل آپ کو نہیں دیکھنا۔ دوسری نصیحت کو سنیے، لمحے کی خطا صدیوں کی سزا۔ جب بچہ گھر میں رہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ جب گھر میں نہ رہے، جو جھگڑا کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن بچہ جب گھر میں رہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ گھر میں ہے، میاں بیوی جھگڑا کریں گے، بچہ نگاہ سے گرا دے گا، جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، بچے کو بات بات پر مت ماریے گا، نرمی کی جگہ نرمی کرنی ہے، سختی کی جگہ سختی کرنی ہے، دھمکی سے کام نکالنا ہے، بات بات پر بچے کو مت ماریے گا۔ 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا، وہ بات بات پر بھولے گا۔ بچے کا دل کمزور ہو جائے گا، وہ بہادر نہیں ہوگا۔ بچہ بے شرم اور بے حیا ہوگا، جب وہ اچھا انسان ہی نہیں ہوگا تو اچھا مسلمان کہاں سے ہوگا؟ اب آخری بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، ماسٹر بھی بن جائے گا۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی بن جائے گا۔ حافظ ماسٹر ایک وقت میں ایک بچہ کیسے بنے گا، میں راز بتا رہا ہوں۔ 5 سال آپ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائیے، 5 سال کے بعد اپنے بچے کو 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں وہ حافظ بن جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جاتا ہے۔ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، ٹیوشن کرائیے، وہ ٹیوشن سے سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ خوش نصیب باپ آپ ہوں گے، آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، دین سے لے کر کے دنیا تک آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ 5 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ جوانوں کا پیغام ہے، جوانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ قبول کریں گے۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ 100 مرتبہ بھی دعا ہوگی، جوان نہیں ہوں گے۔ ہاں انشاءاللہ جنت میں جوان ہوں گے۔ جوان کیسے ترقی کرے گا، میں راز بتا رہا ہوں۔ آپ کے جسم میں طاقت ہے، آپ ترقی کریں گے۔ آپ کے دماغ میں علم ہے، آپ ترقی کریں گے۔ 2 چیز پیدا کیجئے، جسم میں طاقت اور دماغ میں علم، 2 چیز آپ کے پاس، آپ ترقی کریں گے۔ کون جوان ترقی کرے گا؟ جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، دوسرے کی ماں بہن پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، یہ جوان ترقی کرے گا۔ طاقتور ہے، دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہے، دوسرے کی ماں بہن پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، یہ جوان ترقی کرے گا۔ کون جوان ترقی کرے گا، میں راز بتا رہا ہوں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے، گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن ارادہ ہوتا ہے، خیال آ جاتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، یہ جوان ترقی کرے گا۔ کون جوان ترقی کرے گا، میں راز بتا رہا ہوں۔ جو فلم کی دنیا سے دور ہے، نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جس کا دماغ صاف ہے، دل ناپاک نہیں ہے، یہ جوان ترقی کرے گا۔ جس کو غصہ کم آتا ہے، غصہ آتا ہے تو قابو میں کر لیتا ہے، رات بھر سونے میں نہیں گزارتا، جاگتا بھی ہے عبادت کے لیے، دن برباد نہیں کرتا کیرم بورڈ اور کرکٹ میں، بلکہ عبادت میں گزارتا ہے، محنت میں گزارتا ہے، پڑھائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے، کما رہا ہے، یہ جوان ترقی کرے گا۔
میں راز بتا رہا ہوں، کون جوان ترقی کرے گا؟ جو حق پر کھڑا ہے، خدا پر بھروسہ کر کے ہے، یہ جوان ترقی کرے گا۔ کون جوان ترقی کرے گا؟ جو شراب کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، زنا کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، رات میں جاگتا ہے سوتا نہیں ہے، رات میں جاگتا ہے پڑھنے کے لیے، رات میں جاگتا ہے عبادت کے لیے، دن میں خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹائم پاس نہیں کرتا، یہ جوان ترقی کرے گا۔ 3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جوان آیا نبی کی مجلس میں، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا شوق سے تم کلمہ پڑھو، میں تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ جوان کہتا ہے میری ایک شرط ہے، میں زنا کرنے کا عادی ہوں، میں کلمہ پڑھوں گا مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن جب تک مجھے گناہ کی اجازت نہیں ہوگی، زنا کی اجازت نہیں ہوگی، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیسا بے شرم جوان ہے، کس طرح کی جرات کر رہا ہے، گناہ کی نبی سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، جوان کو قریب بلایا کہ اے جوان تم کلمہ پڑھو، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت نہیں بستی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر ڈالو گے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے۔ لیکن جوان یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی جوڑو ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، شراب کا ایک قطرہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا ہم بہار اور بنگال کے بیچ میں ہیں، یہاں دارو پر پابندی نہیں ہے، وہاں دارو پر پابندی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، سرکاری پابندی آپ کے اوپر ہے۔ حلق کے نیچے جب قطرہ اترے گا شراب کا تو آپ ترقی نہیں کریں گے، جوانی میں موت آئے گی، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا۔ جوان پر لڑکی عاشق ہے، دروازہ کھولا بند کر لیا، جوان سے کہا کہ 3 گناہ میں سب سے چھوٹا گناہ کرنا پڑے گا، تب تو تمہاری جان بچے گی ورنہ جان جائے گی، تب تو تمہاری آبرو بچے گی ورنہ آبرو جائے گی۔ لڑکی نے کہا مجھ سے زنا کرو تب دروازہ کھلے گا، لڑکے کو قتل کرو تب دروازہ کھلے گا، اور شراب کی ایک گلاس ہے اس کو پی لو، شراب کا ایک گلاس ہے اس کو پی لو۔ جوان نے سوچا لڑکی سے زنا کروں گا بڑا گناہ ہے، نہیں کر سکتا، بچے کو قتل کروں گا بڑا گناہ ہے، نہیں کر سکتا، ایک گلاس دارو پی لیتا۔ لڑکی کو پتا تھا کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے، دارو سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دارو جیسے ہی پیتا ہے سر پہ نشہ چڑھتا ہے، سر پہ نشہ آتا ہے، بچے کو پہلے قتل کیا، لڑکی سے زنا کیا، ایک شراب آئی سارا گناہ آ گیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہارون رشید کا دربار ہے، جوان آیا، سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا سے نشانہ مار رہا ہے، نشانہ لے کر کے جو دھاگا پھینکا ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی، کتنا پیارا کرتب دکھایا، کتنا جادو، کتنا پیارا جادو دکھایا۔ سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا پھینکا اور دھاگے کے ناکے سے، سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی۔ بادشاہ نے کہا کہ 10 روپیہ انعام دو، 10 جوتے مار۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ 10 روپیہ انعام تو مل رہا ہے، کرتب دکھائے، 10 جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ فضول کام میں اس نے اپنی جوانی کو برباد کیا، پڑھنے لکھنے میں اگر وقت دیتا تو کیا سے کیا آدمی بن جاتا۔ 10 جوتے اس لیے مارو، اس جوان نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، جوانی میں بھیک مانگ رہا ہے، کرتب دکھا کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ اگر پڑھنے لکھنے میں دل لگاتا تو بادشاہ بن جاتا، دوسرے کو بھیک دینے والا بنتا۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بوڑھے کے حوالے سے سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، 3 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا، انشاءاللہ دعا پر جلسے کو مکمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عمل مرنے کے بعد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان رکھیے جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے،
میں پوچھوں گا کہ جاہل کون ہے، جاہل سے بڑا جاہل کون ہے، تو مجمع یہ بولے گا کہ جو انگوٹھا ٹیک ہے وہ جاہل ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں انگوٹھا ٹیک جاہل نہیں ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں جاہل کون ہے، یا آپ کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر نے اپنے شاگرد سے پوچھا بیٹا جاہل کون ہے، کہ جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے یہ جاہل ہے۔ کہا شاباش بیٹے، کتنا پیارا جواب دیا۔ مہا جاہل کون ہے، جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ کون ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے۔ کہا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے یہ مہا جاہل ہے۔ بیٹا خاموش ہے، شادی کا موقع ہے، باپ منہ کھول کر کے کیا بول رہا ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اگر دینا ہے تو 4 چکا دے دیجئے، بلیٹ دے دیجئے، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ ہم کو پلنگ ولنگ نہیں چاہیے، پلنگ دینا ہے تو سلی گوڑی سے مانگا کر کے دیجئے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی، آپ ہی کا داماد کرے گا۔ ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جانا چاہ رہا تھا، تو بیٹے سے کہتا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ابا حضور فرشتے کو کیسے ٹھگو گے؟ کہا کہ آسان ہے، چٹکی میں ٹھگ لوں گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ ارے میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ نئی قبر میں دفن کرو گے تو سوال پوچھے گا، پرانی قبر میں جب دفن کرو گے سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہ رہا۔ انصاف سے بتائیے، آپ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی ہے؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی ہے کس کو ملی ہے؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو پلنگ ملا ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا کر کے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اکیلا دنیا میں آیا، اکیلا قبر میں جانا ہے، حساب کے لیے اکیلا کھڑا ہونا ہے۔ بیٹے کی تو دنیا بن گئی، اس بے وقوف باپ کی آخرت برباد ہو گئی۔ تو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اجالا نہ چلا جائے، تو بوڑھے چراغوں کا، تو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے، کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر، کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے، سایہ نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ آفت مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ توبہ کیجئے، انشاءاللہ حرام نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ جس مسجد کا جلسہ ہے اس مسجد کو قبول فرما، اس کی ضرورت کو خزانے غیب سے مکمل فرما، اس کی محبت عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اس مسجد کو تعاون سے، سجدے سے آباد فرما، مکین مکان دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما، اس مسجد کی برکت کو، خیر رحمت کو بستی پر تقسیم فرما، محلے کے لوگوں کو مسجد کی برکت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو دن دنیا رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرما۔ مجمع میں بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ہیں، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما،
ان کی آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان وہ عمل میں ان کو مالا مال فرما، اخلاق سے مالا مال فرما، جنت میں جانے والی جنت میں لے جانے والی بنا، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، اے ہمارے پروردگار جنت جانے والی بنا، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا۔ بڑی تعداد میں ہمارے بوڑھے ہیں، اے اللہ ان کے بڑھاپے کی قدر فرما، ان کی بڑھاپے کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، ان کی بیماری کو دور فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ملت کے بڑی تعداد میں بچے ہیں، اے اللہ ان کو علم اور ہنر سے محروم نہ فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما۔ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اے ہمارے پروردگار جوان کو خوشحال فرما، جوان کے مستقبل کو روشن فرما، جوان کو دیندار بنا دے، دین کا حافظ دین کا محافظ بنا دے، دین کا دائی دین کا شہدائی بنا دے، جوانوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حرام کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غلط ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں ہمارے جوانوں کو داخل فرما، حضرت علی کی طرح جوان بنا، حضرت عمر کی طرح جوان بنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے جوانوں کو سر بلندی عطا فرما، آخرت کی سرفرازی عطا فرما، اپنی عبادت کے لیے ہمارے جوانوں کو قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے ہمارے جوانوں کو قبول فرما، مخلوق کی خدمت کے لیے ہمارے جوانوں کو قبول فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرما، ان کو جائز روزگار عطا فرما، ان کو نوکری عطا فرما، ان کو ملازمت عطا فرما، ان کو تجارت عطا فرما، ان کو بے روزگار نہ فرما، ان کو روزگار سے محروم نہ فرما، اے ہمارے پروردگار ماں باپ کی خدمت کے لیے ہمارے جوانوں کو قبول فرما۔ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، ملک کو خوشحال فرما، ملک کی حفاظت فرما، مذہب کو خوشحال فرما، مذہب کی حفاظت فرما، قوم کو خوشحال فرما، قوم کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔